بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات گرامی قدر، جب میں اسٹیج کی طرف اس مسجد میں داخل ہو رہا تھا، بیٹھ جائے یار، آرام سے بیٹھ جائے۔ آپ کی محبت نے، آپ کے استقبال نے عجیب طرح سے میرے جذبات کو جھنجھوڑا تھا، اور جب میں اسٹیج پہ آپ کے سامنے حاضر ہوا اور مختلف علماء نے علامہ شہید کے تذکرے کو جس انداز سے آپ کے سامنے رکھا، اور خاص طور پر خواجہ صاحب کے الفاظ نے مجھے عجب طرح کے خیالات سے ہمکنار کر دیا۔ شہید بابا کی یاد بڑی شدت سے مجھے آنے لگی، اور اس شہید کے لہو کی خوشبو کہ جس سے ہم سب کو بڑی گہری نسبت ہے، میرے شعور اور لاشعور کو معطل کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ آج 34 برس کے بیت جانے کے باوجود ہمارے نوجوانوں میں، ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اندر اس شہید کی محبت آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے ذہن میں یہ بات آئی، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس شہید نے ساری زندگی ختم نبوت کی چوکھٹ کی حفاظت کی ہے، اور نہ صرف وہ حفاظت ناموں تلک، دموں تلک محدود تھی، بلکہ اس حفاظت میں اپنے کپڑوں کو خون سے رنگین کر دیا اور جوب شہادت کو نوش کر دیا کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی لہد سے یہ صدا آ رہی تھی، جس گھر سے کوئی مقبل میں گیا وہ جان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے اسی شہید کے جسمانی اور روحانی بیٹے لیاقت پور میں اسی شہید کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہوئے، اسی شہید کے نعرہ مستحیض کو ایک مرتبہ پھر لگانے کے لیے آئے ہوئے، کائنات کے باسیوں سن لو، ہم تمہیں کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے، ہم تمہیں بلاتے ہیں یا اپنے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اسی شہید کے الفاظ تھے، کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث اس کا سر وحدہ لا شریک کے آستانے کے علاوہ جھک نہیں سکتا، اور اہل حدیث کا دل اسی طرح کالی کملی والے کے محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا ہے، اور آج لیاقت پور میں ہونے والی یہ کانفرنس، ختم نبوت کے عنوان سے ہونے والی یہ کانفرنس، میں آپ کے سامنے
اپنی جنگ گزارشات کو پیش کر کے اجازت چاہوں گا کہ شیخین کریمین اسٹیج پر جلوہ افروز ہے. میں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. اس ختم نبوت کی کیا بات کی جائے کہ جس کے بارے میں عرش والا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا. سنو، اللہ رب العزت نے کلام مجید میں اس بات کو واضح کر دیا. ابھی اللہ نے سورج کو روشنی عطا نہیں کی تھی، ستارے کو جگمگاہٹ نہیں بخشی تھی، چاند ستاروں کو ابھی منور نہیں کیا تھا. تمام انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو، میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، میں تمہیں ہلت نبوت کو اڑانے والا ہوں، میں تمہیں تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں. مگر سن لو، پھر اگر رسول آ جائے، کاری کرنے والے کے آ جانے کے بعد پھر جس کسی نے اپنی نبوت کا تذکرہ کیا اس کا نام فاسقوں میں لکھ دیا جائے گا. حضرات کرام، یہ قدر اللہ کے فضل و کرم سے یہ اہل حدیث کا درہ امتیاز ہے، یہ اہل حدیث کی سوچ ہے، یہ اہل حدیث کی فکر ہے، یہ اہل حدیث کا نظریہ ہے، یہ اہل حدیث کا منشور ہے. ہم نے ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کر دیا. بابا شہید کے الفاظ کس موڑ پہ یاد آئے؟ اہل حدیثوں، صحیح معنوں میں اگر آج اس دور میں کسی نے ختم نبوت کی حفاظت کی ہے تو وہ تم ہو کہ تم نے ظاہری طور پر ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو بھی روکا ہے اور باطنی طور پر بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو بھی ٹوکا ہے. علامہ شہید کے ہی الفاظ میں سوچ کے میں کسی اور موضوع پہ بات کو کرنے کے لیے آیا تھا، مگر خواجہ صاحب نے میرے ذہن کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا. علامہ شہید کے الفاظ سے اہل حدیثوں، اگر تم بیدار ہو جاؤ ساری دنیا مل کر بھی تمہارا مقابلہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکتی. آج اللہ کے فضل و کرم سے لیاقت پور میں اس عظیم الشان اجتماع کو دیکھ کر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بیدار ہو چکے. اب ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ختم عظیم میں محفوظ حق میں نبوت کے جھنڈے کو لہرائیں گے. ختم نبوت تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ کوئی معمولی سا معاملہ ہے؟ یہ کوئی معمولی سی بات ہے؟ شیخین بیٹھے ہوئے علم کے دریا سمندر اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں، وہ بات آپ کو تفصیل میں ختم نبوت کو سمجھائیں گے. میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، ان کی موجودگی میں بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کائنات کی زندگی میں جتنے بھی مارکے ہوئے، جتنی بھی جنگیں ہوئی، جتنے بھی غزوات ہوئے، اس کے اصول و ضوابط ہوا کرتے تھے. بوڑھوں کو نہیں مارنا، فصلوں کو نہیں اجاڑنا، عمارتوں کو محفوظ رکھنا ہے، درختوں کو گرانا نہیں ہے، بچوں کو قتل عام نہیں کرنا. مگر جب ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ کے ڈالنے کی بات آئی، مسئلے کو بدل دیا گیا. حکم ہوا، ابو بکر نے اس بات کا حکم دیا جو بچہ نظر آئے اس کو قتل کر دینا ہے، جو درخت نظر آئے اس کو جلا دینا ہے، جو فصل نظر آئے اس کو تباہ کر دینا ہے. غرض یہ کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو تحت بالا کر دینا ہے. حضرات کرام، یہ قدر آج ایک چہلہ
اپنے آپ کو مرزا جہلمی کہنے والا، اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہلوانے والا اس بات کو کرتا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں کافر نہ کہے تو یہ میرے گولڈن ورڈز ہیں، ان کو نوٹ کیجئے، ہم قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر گردانتے ہیں۔ ہم یہاں پر ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، قادیانی ہمیں کافر کہے تب بھی، مسلمان کہے تب بھی، اہل حدیث کا بچہ جب تک زندہ ہے مرزے پہ لعنتوں کو برساتا رہے گا، قادیانیوں کو کافر اور لعین کہلاتا رہے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بڑا سیدھا سادہ ہے، آسان ہے، عام فہم ہے۔ آج ہم بھی آقائے کائنات سے محبت کا نم بننے والے، آقائے کائنات سے عقیدت کا اظہار کرنے والے، آقا کی محبت کے نعروں کو لگانے والے، اس کے دعووں کو کرنے والے ہمارے یار دوست بھی مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے، وہ بھی آپ کو آقا کی محبت کے نعروں کو لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، آقا کی محبت میں سرشار نظر آتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا، بازار کو سجتے سجاتے اپنی آنکھوں سے آپ دیکھنے والے ہیں، آقا کی محبت کے دم بھرنے والے ہیں، مگر بات کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ آج لیاقت پور میں آنے والوں، اللہ کے فضل و کرم سے مسلک اہل حدیث کی سچی دعوت کو اپنے ذہن میں بٹھا کے جانا ہے، ختم نبوت کے مسئلے کو صحیح طور پہ سمجھ کے جانا ہے۔ میں بھی آقا کی محبت کا اعلان کرنے والا، تو بھی آقا کی محبت کا اعلان کرنے والا، مگر بات کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ تفریق کیا ہے؟ ہم نے اس نعرے کو لگا دیا، آقا کی بات کے ہوتے ہوئے ہم نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، تو نے بھی اس نعرے کو لگایا، محبت کے دعوے کو کیا، مگر اس بات کا اعلان کیا آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کی بات کے ہوتے ہوئے میں اپنے امام کی بات کو کیا کہوں، اپنے مفتی کی بات کو کیا کہوں، اپنے خطیب کی ہدایت کو کیا کہوں، اپنے مولوی کی رائے کو کیا کہوں؟ تم نے ختم نبوت کے اوپر نقب کو لگایا، ڈاکے کو ڈالا، ہم نے اس بات کا اعلان کیا، ہم نے سارے چور دروازوں کو بند کیا، اہل حدیث نے اس بات کا اعلان کیا، لوگوں سن لو، تمہاری محبت اپنی جگہ پر، ہماری محبت کو بھی سن کے جانا ہے۔ ہم نے کہا آقا کی بات کے ہوتے ہوئے خطیب کی بات، خطیب بھی غلطی کھائے، مولوی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، پیر بھی غلطی کھائے، فقیر بھی غلطی کھائے، صدیق بھی غلطی کھائے، شہید بھی غلطی کھائے۔ غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے۔ آسمان سے ندا آئی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، بلکہ وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضا خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ تم اپنے دعوے کو، آقا کی محبت کے دم کو بھرنے والے نعرے کو، اللہ کی قسم ہے ہرگز سچے نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں آقا کی محبت کیا ہے۔ دربار صدیق لگا ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک چور کو تیسری مرتبہ چوری کرنے کے ارتکاب میں پیش کیا گیا۔ پہلی مرتبہ داہنے ہاتھ کو کاٹا گیا، دوسری مرتبہ چوری کرنے کے جرم میں بہنے قدم کو کاٹا گیا۔ بہنے ہاتھ کے کاٹنے کی باری ہے، صدیق کے ذہن میں خیال آیا، بہنے ہاتھ کو کاٹا گیا۔ رفع حاجت جیسے امور زندگی کو بچا لانے میں دشواری ہوگی، ہاتھ کے کاٹنے کی حد کو موقوف کیا۔ عمر فاروق موجود ہے،
دل بڑا کر کھڑے ہوئے، کہا صدیق تیری بات اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، تیرا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر، مگر سنت یہ ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے، مدینے والے کا حکم ہو، مدینے والے کا فرمان ہو، مدینے والے کا فتویٰ ہو، مدینے والے کے فتوے کے ہوتے ہوئے ابو بکر کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ اور جانتے ہو میں کس صدیق کی بات کو کر رہا؟ میں اس صدیق کی بات کو کر رہا کہ جس کے بارے میں آقا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا، میں نے ہر شخص کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، صدیق تیرے احسانات اللہ رب العزت کے ذمہ ہیں۔ عمر کی بات کو سنا، فوراً سے پہلے سر کو جھکایا، کہا عمر تم نے سچ کہا، حکم رسول ہو، فتویٰ رسول ہو، نبی کے حکم کے ہوتے ہوئے صدیق کا حکم نہیں چل سکتا۔ اور ساتھیوں، آج آپ ہمیں آقا کائنات کی محبت کی دعوتوں کو دینے والے، ان سے عقیدت کا دم بھرنے والے، جس طرح کی خرافات ربیع الاول کے نام پر، میلاد النبی کے نام پر ہمارے بازاروں میں ہونے جا رہی ہیں، کیا یہی آقا کی محبت ہے؟ کیا یہی آقا سے محبت کا اظہار ہے؟ کیا یہی آقا کی سنت ہے؟ سنو، اہل حدیث کی دعوت کو اپنے ذہنوں میں سمو کے جانا ہے۔ آقا کائنات اس دنیا سے رخصت ہو رہے، اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ اے میرے حبیب، میرے صحاب، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا، پھر جو کوئی ان دو چیزوں کو چمٹ گیا وہ ہرگز ذلیل نہیں ہوگا۔ اصحاب رسول نے پوچھا آقا محترم آپ ہمارے درمیان کیا چھوڑے جا رہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑے جا رہا، دوسرا اپنی سنت کو چھوڑے جا رہا۔ یاد رکھو اللہ کے فضل و کرم سے یہی وہ دعوت ہے جس کو دیتے ہوئے ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے انہی اسلاف کی روایات کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے جسمانی اور روحانی بیٹے میدان عمل میں نکل چکے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنے عظیم نے قال اللہ اور قال رسول کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا۔ اور کیا آپ اس مشن میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ قائدین کے سامنے بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اس بات کو بیان کریں، آپ ہمارا اس مشن میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ عجب مذاق ہے، یہ عجب طرح کا تماشا ہے، اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا دعوے دار کہلوانا۔ یاد رکھو اللہ کی قسم ہے اس حکومت سے پہلے بہت سی حکومتوں کے ادوار کو ہم نے دیکھا، مگر جس قدر اسلام کا مذاق عمران خان نیازی صاحب کے دور حکومت میں اڑایا گیا، جس طرح قادیانیوں کو پروموٹ کیا گیا، جس طرح گستاخ صحابہ کو ملک سے فرار کرایا گیا، جس قدر اسلامی شاعر کا مذاق اس دور حکومت میں اڑایا گیا، اللہ کی قسم ہم نے اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اور آج ہم یہاں پر آپ کی وساطت سے اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، دفاع صحابہ کے نعروں کو لگاتا رہے گا، دفاع حرمت رسول کو بیان کرتا رہے گا، تحفظ حتم نبوت کے نعرے کو لگاتا رہے گا، قادیانیوں کے خلاف جنگ کو کرتا رہے گا۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ کا نعرہ اور آپ کا دعویٰ، آپ کا قول و فعل، اس پہ بہت زیادہ تضاد ہے۔ خان صاحب ہم آپ کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں، ریاست مدینہ اس کا پہلا ستون ابو بکر صدیق تھے، دوسرا ستون عمر فاروق تھے، تیسرا ستون ذی النورین تھے، چوتھا ستون علی المرتضیٰ تھے۔ ہم آپ کو اس بات کا پیغام دے دینا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم ہے
جو بھی گستاخ صحابہ کی شان میں اہانت کرے گا، اہل حدیث کا بچہ بچہ، شہر شہر، گلی گلی، کریا کریا، بستی بستی اس کا تعاقب کرتا رہے گا۔ ہاتھوں کو بلند کر کے کہو اس کا تعاقب انشاءاللہ۔ ایک عہد آپ نے ہمارے ساتھ کیا، شاہ صاحب بھی اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ خطبہ کی لمبی لائن موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک عہد کیے دیتا ہوں، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور لیاقت پور کے رہنے والوں، کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، کسی خانزادے اور وڈیرے کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔